بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ حضرات وقار علماء کرام بزرگوں اور دوستوں، اصل اور مفصل خطاب خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب حافظ اللہ تبارک و تعالی وہ ارشاد فرمان گے چونکہ انہوں نے اجے پہنچنے تاخیر سی تو میں نے حکم ہویا ہے کہ میں انہوں دی تشریف آوری تک تو انہوں اپنے ول متوجہ رکھا۔ غور فرمائی، عقیدہ توحید اسلام دا اساسی بنیادی عقیدہ ہے جس دے اسلام دی ساری عمارت کھڑی۔ ہر چیز سے قادر صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ جو چاہے جس وقت چاہے جس دے بارے چاہے جویں چاہے کر چھوڑے، اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ دی ذات و صفات ہے، وہ دی مخلوق جو کوئی شریک نہیں۔ جڑی صفت اللہ علیہ قرآن اور حدیث ہی ثابت اور صفت دا اور کوئی مخلوق جو مالک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ انبیاء اور اولیاء کرام دیہاتوں ایسے امور ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خلاف فطرت ہوتے ہیں، اصول ضابطے قانون تو ہٹ کے ہوتے ہیں۔ ان واقعات نو شریعت اصطلاح
5 قسم تقسیم محدثین کرام نے فرمایا۔ اگر وہ واقعات کسی نبی اور رسول دے ہاتھوں ظاہر ہون اور ہجے وہ شخصیت مقام نبوت رسالت دے فائز نہ ہوئی ہو تو ایسے واقعہ نو محدثین نے ارہاس دا نام دیتا ہے، اور اگر ایسے ہی واقعات کسی ہستی شخصیت تو رونما ہون نہ دا حق جو ظاہر ہو اور شخصیت نبی اور رسول ہوئے تو ان واقعات نو معجزات کیا جانا، اور اگر اس طرح دے ہی واقعات کسی غیر نبی کولوں سرزد ہون انہاں دے حق ہوئے اور انہاں کولوں ظاہر ہو اور ایسا شخص قرآن دین شریعت دا پابند ہوئے، ولی ہوئے، اللہ دا دوست ہوئے تو ایسے واقعات کو کرامات کیا جاتا ہے۔ اور اگر بعض دفعہ عام روٹین روایت تو ہٹ کے کسی انسان تے ذلت رسوائی گرفت عذاب پکڑ آ جائے، پتھراں دی بارش ہو جائے، یا ایک انسان کوئی اچانک کوئی گرفت پکڑ آ گئی ہے اور وہ شخص اللہ دا نافرمان باغی ہے تو سمجھو اس کو شریعت اصطلاح اہانت خودی ذلت رسوائی کیا جاؤ جو کرامت کے مقابلے۔ 5ویں اور آخری قسم، اگر ایسا واقعہ کسی ایسے انسان کو سرزد ہوئے جو اللہ کا دشمن ہوئے، کافر ہوئے، بے دین ہوئے، لیکن واقعہ ایسا سرزد ہو رہا ہے جو خلاف عقل، خلاف ضابطہ، خلاف قانون، تو اہل ایمان دی وہ واقعہ ازمائش ہوتا ہے کہ اس بنیاد تے اے بلا اس نو مندے نہیں یار، اس نو شریعت استدراج کیا جاتا۔ اختصار نال انہا 5 اقسام کی وضاحت کر کے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، توجہ میرے آ رہے۔ یاد رکھیے کوئی آیت یا کوئی نشانی جو بھی اللہ دے امر نال ظاہر ہوئے وہ دے حکم اور اختیار اللہ دا ہوندا، مخلوق جو کسی ہستی شخصیت دا اس دے وچ امر اختیار نہیں ہوتا۔ معجزات و کرامات دے حوالے نال اس امت 3 گروہ پائے جاتے۔ ایک گروہ تو ایسا ہے جڑا سرے تو ہی انکاری کہ معجزات یا کرامات دا وجود ہی کوئی، کہ ساری چیزاں خلاف عقل اور اس کو ذہن تسلیم نہیں کرتا، اور معجزات دے بہت سارے لوگ انکاری۔ اور دوسرا گروہ جڑا معجزات دے حوالے نال ذرا توجہ فرمائی، ساڑھے ملک شرک دی بیس اور بنیاد یہی عقیدہ، اگر اس عقیدے نو سمجھ لیا جائے تو عقیدہ توحید نو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے۔ دوسرے گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ معجزات کرامات تو ٹھیک نے، حق نے، سچ نے، انکار نہیں، لیکن وہ معجزات و کرامات کی بنیاد تے انبیاء کرام، اولیاء کرام نو مختار کل، حاجت روا، مشکل کشا ثابت کرن دی کوشش کر کسی بھی باطل فرق دے، کسی بھی قرآنی نص انما الآیات عند اللہ، کس نشانیاں جتنیاں بھی اس کائنات ظاہر ہوندیاں نے وہ کدے والوں ہوندیاں نے؟ اللہ والوں۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مشرکین مکہ آندے
اور کہندے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں نبی تے من لئی، لیکن کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی سن دکھاؤ تاکہ اسی تو نبی من۔ اور نبی علیہ السلام حریصن کہ دنیا کلمہ پڑھے، مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، آپ اس دے متمنی سن، حریص سن۔ اور قرآن پاک نے آپ کی صفت کا ذکر بھی فرمایا، اور کیجیے، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرما میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت خواہش تمنا کیے، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ حریص نے کہ دنیا ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ اور کہتے قرآن پاک نے اس انداز میں فرمایا ہے، فرمایا اللہ کا باخع نفس کا، اے محبوب جی یہ لگتا ہے لوگاں نے اس دکھ و غم اندر تسی اپنی جان بھی گواہ بیٹھو گے کہ دنیا کلمہ کیوں نہیں پڑھ دی، مسلمان کیوں نہیں ہونے۔ محبوب دی خواہش چاہت سی کہ دنیا ایمان نو قبول کرے۔ مشرکین مکہ اپنے سامنے کھڑے نے، کوئی آیت دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ تے اسی ایمان لے آئی۔ نبی علیہ السلام سوچ رہا ہے، فرماتے ہیں میرے اللہ یہ نشانی منگ دینے تاکہ یہ کلمہ پڑھن۔ فرمایا فَأَنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ۔ اے میرے محبوب جی ذرا فرما غور کرو، فرما میرے محبوب جی اگر جناب زمین اندر سرنگ کھود کے تواڈے اختیار اندر کوئی نشانی لے آنا تے لے آؤ، یا آسمان دیاں بلندیاں ول سیڑھی لگا کے اگر کوئی نشانی لے آ سکدے ہو لے آؤ، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، نشانی لے آؤ۔ محبوب جی یہ تواڈے اختیار اندر نہیں، یہ میرے اختیار اندر ہے۔ نشانی لے آونا اللہ دے اختیار اندر ہے، معجزہ اللہ دے اختیار اندر ہے، کرامت اللہ دے اختیار اندر ہے۔ قرآن کی اعلان کردہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ فرما میرے محبوب جی یہ اسی نشانیاں اتارنے ساڑھے اختیار اندر نے، تواڈے اختیار اندر نہیں۔ ہن غور کرنا جڑے غیر اللہ دے مشکل کشا ہون دے دلائل نے، یہ انبیاء ہون تے معجزات پیش کیتے جاندے نے، یہ اولیاء کرام ہون تے کرامات پیش کیتیاں جانیاں نے۔ میرا سوال ہے جے معجزہ نبی دے اختیار اندر ہی نہیں پھر وہ مشکل کشا ہون دی دلیل کیویں بن جائے گا؟ جدو کرامت ولی دے اختیار اندر نہیں انہاں دے مشکل کشا ہون دی دلیل کیویں بن جائے گا؟ معجزات کرامت زہر تا ہوندی ہے جو مختار کل نہیں، حاجت روا نہیں۔ جے حاجت روا ہوندے او معجزے دے محتاج کیوں ہوندے؟ جے حاجت روا مشکل کشا ہوندے اولیاء کرام کرامات دے محتاج کیوں ہوندے؟ کرامت کدوں ظاہر ہوندی ہے جدوں ولی دکھ اندر ہوندا ہے، اللہ دا پیارا تکلیف و پریشانی اندر ہوندا ہے۔ اللہ اپنی قدرت نال ولی دی تکریم و تعظیم کردے ہویا انہوں دکھ تو بچا لیندا ہے اپنی قدرت دا اظہار کر کے۔ یا نبی کسے تکلیف اندر ہوندا ہے، اللہ دا پیارا دکھ مصیبت پریشانی اندر ہوندا ہے، اللہ قدرت دا اظہار کر کے نبی دی مشکل کشائی کرنا ہے، حاجت روائی کرنا ہے۔ او نبی تے ولی دی مشکل کشائی رہی ہے اللہ والوں تے تساں اسے واقع نو نبی اور ولی دی مشکل کشا ہون تے حاجت روا ہون تے دلیل بنا لیا ہے۔ غور کرتے جانا سیدہ مریم علیہ السلام نے توجہ فرمانا قرآن دے ہوتے، سیدہ مریم علیہ السلام نے اللہ دی ولیہ نے اللہ دی نیک بندی ہے انج دا معاملہ پیش آ گیا گھر دے اندر
بیت المقدس دے اندر حجرہ دے اندر موجود نے، لیکن جویں ایک عورت جنا پیٹ اندر بچے دے معاملات ہوں تے جویں کیفیت ہوندی ہے، سیدہ مریم علیہ السلام دی وہ کیفیت بندی جا رہی ہے۔ عورتاں ویندیاں نے، جڑی عورت اندر آندی ہے ویندیاں دے مریم کی معاملہ ہو رہا ہے، نکاح تے تیرا ہویا نہیں، شادی تیری ہوئی نہیں، تے تو ہے بھی نیک خاتون، تے معاملہ کی بندہ جا رہا ہے۔ سیدہ مریم علیہ السلام قوم دے فیس نہ کر سکیاں، قوم دیاں باتاں نہ سن سکیاں، موقع پا کے بستی دے وچوں نکل گئی نے۔ سیدہ مریم علیہ السلام جنگل اندر پہنچی نے، لوگوں اے مشکل کشا ہون دی دلیل نہیں، اے ولیاء دی کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اللہ دی قدرت دا اظہار ہو رہا ہے۔ جو اللہ قدرت ظاہر کردا ہے، وہ نبیاں تے ولیاں دے مشکل کشا حاجت روا ہون دے دلال نہ بنایا کرو۔ اے ویکھو سیدہ مریم علیہ السلام نے، اللہ دی ولی ہے، جنگل اندر بیٹھیا نے، ایک کھجور دا خشک جیا تن ہے، او دنا ٹیک لگا کے بیٹھیا نے، اتنیاں پریشان نے، اتنی مجبور نے۔ سیدہ مریم کی فرما دیا نے، یا لیتنی، قرآن تے غور کر دیا جانا، فرمایا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں مر گئی ہوتی، یا لیتنی مت قبل ھذا۔ سیدہ مریم علیہ السلام دی ولایت ہے، ساری کائنات دی ولایت قربان، ساری مستورات خواتین جو بھی اللہ دے ولیاں نے، انہاں دی ولایت سیدہ مریم تے قربان۔ مریم علیہ السلام جنگل اندر نے اپنی بے بسی دا اظہار کنا لفظاں دے نال، اپنی مجبوری دا اظہار کنا لفظاں دے نال فرما دیا نے، یا لیتنی یا لیتنی مت قبل ھذا۔ ہن اے حالت سیدہ مریم نے، تھوڑی دیر بعد انہاں دے ہتھوں کرامت ظاہر ہونے والی ہے۔ جے امر انہاں دے اختیار اندر ہووے کرامت، جے انہاں دے اختیار اندر ہووے کرامت، جے اے مختار کل حاجت روا ہون، پھر لاچاری دے اظہار کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ کی آندی نے، یا لیتنی، اللہ دی قسم ہے، قرآن دے الفاظ نے کمال بیان فرمایا ہے، اور بے جارگی دی انتہا ہے، لاچاری دی انتہا ہے، بے بسی دی انتہا ہے۔ فرما دیا نے، یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ یا لیتنی مت قبل ھذا، میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میں بھول گئی ہوتی، میرا ذکر بھی ختم ہو گیا ہوتا، میرا نام و نشان نہ ہوتا، مجھے دنیا بھول گئی ہوتی، میرا نام مٹ گیا ہوتا، مجھے کوئی نہ جانتا ہوتا، میں مر گئی ہوتی۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے آواز آئی، اے مریم، اے جڑا کھجور دا خشک تنا ہے، ذرا انہوں ہلا تے صحیح، انہوں ذرا ہلا۔ اللہ جی اے کھجور دا خشک تنا ہے، انہوں ہلان دا کی فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا مریم ہلانا تو ہے، تالا کھجوراں گرانا ساڑا کام ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہر قسم دی آیات و نشانی اللہ ولوان دیا نے کہ دے قرآن دے انما الآیات عند اللہ۔ سیدہ مریم علیہ السلام نے کھجور دے خشکتن ہلایا ہے، وہ تو تازہ کھجوراں گریا نے، نیچوں ویکھیا پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے، وہ تو اللہ دا امر و رحمت کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو گیا نے۔ فرمایا مریم جی میرے اللہ، فرمایا کھجوراں کھائی جا، پانی پیتی جا، تے بچہ ویکھ کے عیسیٰ اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کر لے، اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں۔ میرے اللہ ہن میں کی کراں جنگل اندر؟ فرمایا چل اپنی بستی، اپنے پنڈ اندر، اپنے علاقے اندر، میرے اللہ میری قوم جڑی ہے وہ جدو من ویکھے گی تے پہلی گلاں مشہور ہو گئیاں سن علاقے اندر، انہوں نے میں کی جواب دے آنگی؟ فرما سیدہ مریم سن لے، اے تیری ولایت بن جائے گا واقعہ، اور سیدہ نہ عیسیٰ ابن مریم واسطے ارحاس بن جائے گا۔ ایک نبی بنن والا نبی عیسیٰ ابن مریم، انہوں دا ارحاس تے غور کیجئے، سیدہ مریم علیہ السلام دی ولایت کرامت تے غور کیجئے۔ بچے نو چکے اللہ دے
حکم نال واپس پنڈ اندر بستی اندر لے کے آئی نے اگو قوم دے جواناں نے ویکھیا مریم آ رہی ہے کہن لگے مریم تو تے لاپتہ تے گم ہو گئی سے پنڈ بستی چھوڑ کے چلی گئی سے اور معاملہ سیر ہو گیا نا تیرا تے نکاح ہویا نہیں تو جناب تیرا باپ بھی چنگا تیری ماں بھی چنگی توڑا خاندان چنگا نسل چنگی تو اے کیڑا گناہ کیتا ہے اللہ فرماتے نے فاشارت الیہ سیدہ مریم علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے اپنے بچے وال اگو قوم اور حیران ہو کے آندی ہے اے مریم بچے والے اشارہ کرنی ہے جڑا گود اندر ہے یہ چند دنہ دا بچہ کیویں بولے گا کیویں کلام کرے گا دے وال کیوں اشارہ کرنی ہے وہ کوئی سب نہ مریم دا اختیار نہیں نہ مریم دا اختیار نہ سیدنا عیسیٰ نہ مریم دا اختیار نہ کرامت ولی دے ہاتھ اندر نہ موسیٰ نبی دے ہاتھ اندر اے ان درمیان غور کیجئے ادھر سے سیدنا عیسیٰ نہ مریم نے ادھر قوم کھڑی ہے قوم آتی ہے بچہ کیویں گفتگو کرے گا لوگوں ویکھو امر اللہ دا ہوندا ہے مریم بھی بیچار کی اندر ہے بے بسی اندر مجبور اندے کہ پتہ نہیں ان کی بنے گا حکم تا ہے اشارہ کر دو اشارہ تے کر چھوڑے ہے عیسیٰ اپنا مریم نے ماں دی چھاتی تو جناب چہرے نو ہٹایا اور فرمایا قال انی عبداللہ اے قوم انی عبداللہ سارے مغالطے شکوک و شبہات ابہامات مغالطے دور فرما دیتے میں اللہ دا حصہ بھی نہیں میں اللہ دا جز بھی نہیں میں اللہ دا بیٹا بھی نہیں میں کون قال انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ وہاں سیدہ مریم علیہ السلام دی کرامت ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام موجزہ ارہا زہر ہو رہے ہیں ایویں طرح دے غور کرتے جائیے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے واقعات پڑھیے حدیث سنیے صحیح مسلم دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہجے آپ نبی بنے نہیں ہجے نبوت اعلان کیتا نہیں ہجے آپ کو نبوت دا پیغام آیا نہیں ہجے آپ دے علم اندر ہے بات نہیں کہ میں اللہ کے ہاں نبی بن چکا سنیے پیغمبر رحمت 40 سال عمر کو پہنچے آپ پر نبوت کا پیغام آیا اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا کہ میں اللہ کے ہاں نبی لکھا ہوا ہوں یا اللہ کے ہاں میں نبی بن چکا ہوں اور ہماری پیغمبر سے عقیدت سن لیجئے شان رسالت کا توجہ فرمائیے میرے محبوب نے فرمایا حج آدم علیہ السلام مٹی اور روح جس روح اور مٹی کے درمیان تھے ابھی آدم بنائے ہی نہیں گئے تھے میں اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا ہوا تھا اگر سمجھ نہ آئے تو میری عقیدت سن لیجئے اہل حدیث کے بارے میں مغالطے دینے والوں کہ ہم پیغمبر کی شان کو مقام کو رفعت کو نہیں جانتے یا نہیں مانتے نعوذ باللہ سن لیجئے ہماری عقیدت مصطفیٰ سے کیا ہے شان رسالت کیا ہے نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ سمندر تھے نہ پانی تھے نہ فرشتے تھے نہ جنات تھے نہ انسان تھے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی شے ابھی وجود میں نہیں آئی تھی ایک رب اکبر کی ذات تھی رب نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا ابھی کوئی شے نہیں تھی قلم کو بنایا گیا اور قلم کو کہا گیا میرے رب نے فرمایا اے قلم تجھے بنا دیا گیا ہے تو لکھ قلم نے عرض کی میرے اللہ میں کیا لکھوں فرمایا اے قلم لکھ جو کچھ آج تک ہو چکا پیغمبر فرما رہے ہیں اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ لکھ اللہ میں لکھت کا آغاز کہاں سے کروں میں تحریر کا آغاز کہاں سے کروں میں سب سے پہلے کیا لکھوں کس کی شان لکھوں کس کا مقام لکھوں کس کی عظمت لکھوں قلم کہتی اللہ تحریر و سطرے بننے والی ہے لوح محفوظ پہ لکھنا ہے اللہ میں کیا لکھوں اب قرآن سنیے فرمایا نون والقلم وما یسطرون اے قلم کی قسم وما یسطرون قلم
سے لکھنے والے سطروں کی قسم، اگر سمجھ نہیں آئی تو اس طرح غور فرمائیے، رب فرماتا ہے قلم کی قسم، قلم نے جو لکھا ہے ان سطروں کی قسم، ان الفاظ کی قسم، ان حروف کی قسم۔ محبوبہ جس قلم نے محمد کی شان لکھی ہے، مجھے ان لفظوں بھی کی قسم ہے، ان سطروں کی بھی قسم ہے، اس قلم کی بھی قسم ہے۔ یہ مشرکین مکہ تجھے مجنون کہتے ہیں، پاگل و دیوانہ نعوذ باللہ کہتے ہیں۔ دیوانہ تو وہ ہوگا جس کا دیوانہ ہونا آسمان پر لکھا ہو، تو دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے علم میں تجھے جناب دیوانہ نہیں لکھوایا گیا، کیا لکھوایا گیا؟ فرمایا مان تب نعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب جی میرے ہاں تو انو مجنون نہیں لکھوایا گیا، بلکہ کی لکھوایا گیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو انو مجنون نہیں لکھوایا گیا، کی لکھوایا گیا ہے یا ایوہ النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ محبوبہ تو لوح محفوظ ہوتے مجنون تے دیوانہ ہی لکھوایا گیا، کی لکھوایا گیا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو انو کی لکھوایا گیا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب جی تو انو کی لکھوایا گیا ہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث سے مسلم اندر ہے، آپ فرماتے میرے صحابہ ایک پتھر ہے مکہ مکرمہ اندر، میں انہوں آج بھی جاندہ ہاں پہچاندہ ہاں، اجے میں نبی نہیں سی بنیا، اجے میرے کو نبوت دا پیغام نہیں سی آیا، میں او دے کولوں دی گزردہ سا، او میں نے ویکھ کے مینوں سلام کہندا سی، پتھر مجھے سلام کہتا تھا۔ یہ پیغمبر کی شان و مرتبہ سنیے، سیدہ حلیمہ کے اقوال سن لیجئے، فرماتی ہیں جب محمد مصطفیٰ کو میں اپنے شہر بنی سعد میں لائی تو ہمارے علاقے میں خشک سالی تھی، میرے محمد آئے تو ہر طرف ہریالی ہی ہو گئی۔ آپ پر سیدہ حلیمہ فرماتی ہے بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، جب محمد مصطفیٰ ہمارے گھر میں آئے تو ہر ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ایسے اتر آیا جیسے خاص کوئی اللہ کی رحمت و برکت۔ رسول اللہ نے فرمایا جو رات میں خواب دیکھتا تھا صبح پوری ہو جاتی، یہ راہ سے نبوت ہے، اس میں پیغمبر کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ معجزات دیکھیے، صحیح البخاری کھولی، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب جدو آگے میں انداز دے آج یہ نہ ہوئے کہ میں اکھا بند کر کے لگا رہا ہوں کہ قاری صاحب کو پوچھے ہی کوئی نہ توجہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق دا موقع تھے، ایک صحابی آیا عرض کرتا ہے محبوب جی بھوک دی شدت تکلیف دی انتہائی اور میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا بھوک کی وجہ سے، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے، میرے پیٹ پر پتھر ہے بھوک کی وجہ سے باندھا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا ہٹایا، فرمایا میرے پیارے تیرے نبی دے پیٹ دے ہوتے دو پتھر، یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے۔
جو مختار کل ہوتا ہے، حاجت روا ہوتا ہے، مشکل کشا ہوتا ہے، جو خود معجزات کا مالک ہوتا ہے، یا کرامات اس کے اختیارات میں ہوتی ہیں، یا کائنات میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوتا ہے، تو اس کو پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سنیے، یہ ہے پیغمبر کی شان، مقام و مرتبہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا۔ پیٹ پر پتھر ہے، اور ضرورت ہے یہاں اللہ مصطفیٰ کے لیے معجزہ ظاہر کرے، صحابہ کرام کے لیے کرامت ظاہر کرے۔ مجبور ہے، ضرورت ہے، فقر ہے، تنگ دستی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب کھانے میں برکت پہ گئی، وہ واقعہ یاد ہے، اسی کی آغاز اس واقعہ کا یاد کیوں نہیں؟ خیانت کیوں ہوتی ہے بیان میں، علماء کے بیان میں؟ جہاں ہانڈی میں لعاب ڈالنے سے برکت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں محمد مصطفیٰ کے پیٹوں پر پتھر کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اگر اس سے مشکل کشا ثابت ہوتا ہے، بتلاؤ جس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئی ہیں، اس سے ثابت کیا ہوتا؟ یہ حقیقت، یہ اصل، یہ قانون، یہ ضابطہ، اور وہ ہے پیغمبر کا معجزہ۔ دیجئے تطبیق۔ نبی علیہ السلام نے جو پیٹ مبارک کپڑا ہٹایا، 2 پتھر باندھے ہوئے سینہ، جابر فرماتے ہیں میں ویکھیا تڑپ گیا، محبوب کی یہ حالت۔ فوری خندق کھودنا چھوڑ کے نہ اپنے گھر پہنچے، اپنی بیوی نے کہنے لگے نبی علیہ السلام دی یہ حالت کیفیت ویکھ کے میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا گیا، گھر اندر کوئی چیز ہونے کیا، ایک بکری دا بچہ ہے، انہوں پھر ذبح کر لو، نکل آئے گا، اور آٹا پہ ہے، میں آٹا گن کے پکا دینی، اور نال گوشت تیار ہو جاندہ ہے۔ جہاں پہ رضی اللہ تعالیٰ گوشت تیار کیتا ہے، بیوی دے ذمہ لگا کے بیوی کہہ دیے جاؤ نبی علیہ السلام نو آہستہ جرقان گزارش کرنا محبوب جی گھر اندر کھانے دا انتظام کیتا ہے، اور سارے لشکر لی کھانا موجود نہیں، تہاڈے لئی اور چند تہاڈے ساتھی جڑے قریب بھی نہیں لے کے آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام دے کان مبارک اندر آگے جابر نے میں بات کیتی ہے، جو ہی بات سنی محبوب نے، آپ اٹھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ خندق والوں سب کی دعوت ہے سیدنا جابر دے گھر اندر، چلو جابر کے گھر کی طرف۔ جابر فرماتے میں دوڑ پہ جدو اعلان سنے نا پوزیشن تے گھر پتا سی، گھر دوڑے دوڑے پہنچے، بیوی نو کہنے لگے رسول اللہ تے سارے لشکر نو لے کے آ رہے ہیں۔ بیوی آدھے میں جو تنوں کیا سی بکان نے جا کے دسی، انہیں کیا دس رہتے ہیں اسی لیکن رسول اللہ نے اچھی اعلان کر دیتے ہیں۔ اگو عورت دی فام دیکھو عورتاں دیئے پھر پریشان کیوں، اور ساڑھے او مہمان جنہوں اساں بلایا ہے، اور ساڑھے مہمان تے جنہوں رسول اللہ نے بلایا، انہاں دا میرا محمد میزبان۔ پھر ہمیں ضرورت کیا ہے پریشان ہونے کی، ہم تو انہی کے میزبان ٹھہریں گے جن کو ہم نے بلایا۔ آگے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے، سن ایسے اعلان نہیں کیا ہوگا، اپنی مرضی سے اعلان نہیں کیا ہوگا۔ جب آپ نے فرمایا سب آ جاؤ تو بولے، تو اپنی مرضی سے تو نہیں بولے، کمیں بولے ہوں گے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اپنی مرضی نال بولے نہیں ہونگے، رب دی مرضی نال، رب دے امر نال، لہذا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں۔ جابر پلٹ رہے واپس، نبی علیہ السلام کیا فرمایا جابر جا اپنے گھر اندر دوبارہ بیوی نو جا کے کہہ دے ہانڈی نو چلے تو لاونا نہیں، اور میرے آون تو پہلے آٹا نو پکانا شروع نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آگے ہانڈی اندر لعاب ڈالے، آٹے اندر لعاب ڈالے ہے۔ جابر فرما دینے سارا لشکر کھانا کھا گیا ہے، نہ آٹے اندر کمی ہوئی ہے، نہ ہانڈی دے سالن اندر کمی ہوئی ہے۔ میں پوچھنا چاہنا اتے بھوکے نے تے رحمت ہو گئی ہے، اتے بھوک سی تے برکت آ گئی ہے۔ او اصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام رفتی اتے جناب معجزہ سیر ہوئے ہے۔ تاں قرآن آندہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا
یکفر بہا الا الفاسقون۔ محبوبہ نشانیاں ساڑھے والوں آندیاں نے، اے موجزے ساڑھے والوں سیر ہوندے نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے میں بھوک لگی ہے، میں نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر حاضر ہویا، عرض کیتا محبوب جی بھوک لگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا بھوک لگی ہے تے میرے گھر اندر بھی ایک صحابی نو کھلان واسطے کچھ نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرما دے نے آپ دی عادت مبارکہ سی جدوں کوئی تحفہ آندا ہدیہ آنا آپ بعد کھاندے صحابہ کرام جناب طلبہ صحابہ اصحاب صفہ جنہاں کیا جاندہ ہے چبوترے دے بے کے دین پڑھنے والے صحابہ انہوں کے پہلے کھلاندے سن۔ حجیب گل چل ہی رہی ہے، محبوب جی بھوک لگی ہے، فرما میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ ایک صحابی اچانک آیا ہے، ایک پیالہ دودھ دا بھرے ہوئے، عرض کرتا ہے محبوب جی یہ تحفہ قبول فرماؤ۔ بھوک ہے رسول اللہ کو بھی، سیدنا ابو ہریرہ کو بھی، یہ اصل ہے، یہ مقام ہے۔ تے ہن پیالہ ہے، فرما ابو ہریرہ لگتا ہے اللہ نے رحمت فرما دی تھی، جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ، جاؤ سب نو بلا کے لے آؤ۔ ابو ہریرہ فرما دینے جے حکم رسول نہ ہوندہ تے میں آگے ذرا بھی قدم نہیں سی چکنا، کیونکہ ایک پیالہ تے دوتا ہے۔ میں گیا کیوں؟ اپنی بھوک پر اپنی تکلیف پر ترجیح دیتے ہوئے کیوں گیا؟ اس لیے کہ حکم مصطفیٰ آیا تھا، حکم آ جائے تو ساری تکلیف برداشت ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی حدیث کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ چلے گئے فرما دنے اصحاب صفہ نو بلایا، فرما آ جاؤ رسول اللہ بلا رہے سارے آئے، نبی علیہ السلام ابو ہریرہ تو ہیں پیالہ پکڑتے انہوں پیوا۔ ابو ہریرہ فرما دنے اوکھے پریشان دل نال پھر اپھڑنا تے ایسی پیش کیتا، جب ایک صحابی نو پھیلایا ہے تو اس نے سیر ہو کے دودھ پی لیا ہے، تو میں ذرا غور نال ویکھیا تے ایک قطرے دی بھی پیالے چ کمی نہیں ہوئی۔ میں مطمئن ہو گیا ابو ہریرہ جب تک تو رجنا نہیں ہے ہن ختم نہیں ہوتا لگتا ہے۔ فرما پھر دوسرے صحابی کو پیش کیا، تیسرے کو 70 صحابہ پی گئے۔ نبی علیہ السلام ابو ہریرہ ایک تو رہ گیا ہے ایک میں رہ گیا ہوں، تو پاں دودھ پی لے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرما دے میں پیتا، رسول اللہ نے فرمایا اور پی لے، میں اور پیتا۔ آپ نے تیجی باری فرمایا اور پی لے، میں اور پیتا۔ آپ نے چوتھی باری فرمایا اور پی لے، اب اور فرمایا محبوب جی ہن تے تری ناخن دے تھلوں بھی باہر نکل آئی ہے، گنجائش نہیں رہی۔ فرمایا اچھا گنجائش نہیں رہی تے ہن پھر پیالہ مینوں پھڑا دے، کیسا پیر ہے جڑا سب تو اخیر تے پیند ہے، کیسا ہے مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو اخیر تے پیرانے پیر ہو تو ایسا مرید صحابہ کرام نے، پیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام دن پیالہ پکڑے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ویکھ رہا واہ میری قسمت ہویا کی اتھے ہونٹ لا کے رسول اللہ نے پیتا جتے میرے ہونٹ لگے سن۔ نبی علیہ السلام نے دو دفعے آلہ مکمل فرمایا، مکمل ہو گیا، دو دفعے آلہ ختم ہو گیا، آیت جناب نازل ہو آئی، اسی موقع تے معجزہ سیر ہو گیا ہے کہ دا عمر حکم اللہ دا ہوندہ موشے اندر۔ اے نبی دے مشکل کشا ہون دی دلیل نہیں ہوندہ، نبی دی نبوت دی دلیل ہوندہ ہے، نبی دی نبوت دی تصدیق بن کے معجزہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آپ دا بہت بڑا پیارا معجزہ معراج والا۔ کئی لوگوں نے انکار کیتا ہے، کئی کیا نہیں، ایک خواب اندر آیا ہے، جڑا خواب اندر معراج مند ہے وہ بھی معراج دا انکاری ہے، جڑا معراج نو منامی خواب دا اندر مند ہے وہ بھی معراج دا انکاری ہے، جنہیں کیا روح گیا ہے وہ بھی معراج دا انکاری ہے، جنہیں کیا عقل ہی نہیں مندہ وہ بھی انکاری ہے، جنہیں کیا بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا وہ بھی انکاری ہے۔ مننا نہ کون جدا کی دوے سبحان اللذی
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نبی دا موجزہ ہوندہ ہے، موجزہ دے اندر حکم، اللہ دا اختیار، اللہ دا آرڈر، اللہ دا عمر، اللہ دا نبی دے اختیار اندر موجزہ نہیں ہونا کہ جدوں چاہوے جتھے چاہوے جویں چاہوے جس طرح چاہے موجزہ ظاہر کرے. نہیں، سنیے موجزہ کیویں ظاہر ہو جانا ہے. حدیث سنیے صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل و مجلس اندر ایک یہودیاں دا بچہ آگے بہندا سی. نبی پاک دا وعد و نصیحت سنیا کردا سی. کئی دن گزرے تے وہ بچہ نہ آیا. نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ یہودیاں دا ایک بچہ مجلس بہندا سی آج کل نظر نہیں آ رہا. کتنا عظیم ہے قائد جس کو ایک دوسری جماعت گروہ مذہب سے متعلقہ شخص کہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی غیر حاضر ہے. تو میرے محمد کو یاد ہے صحابہ کی حالت کیا ہوگی. یہودیوں کا بچہ ہے، چند دن آگے بیٹھا ہے. ہمارا تو نمازی مسجد کا مہینہ نہ ہے تو پتہ نہیں ہے کہاں گیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سیادت کا انداز دیکھیے. یہودیوں کا بچہ بیٹھتا ہے، نہیں آ رہا. رسول اللہ نے پوچھ لیا بتلاؤ اس قید کی محبت کیوں نہ ہوتی دلوں میں؟ کہاں ہے وہ بچہ؟ رسول اللہ کا مقام دیکھیے، اس بچے کی حیثیت دیکھیے، یاد کرنے پر قربان جائے. دسیا گیا معبوم جی وہ بچہ بیمار ہے، آؤ چلو بیمار پرسی کرائیے. بچہ یہودیوں کا ہے، محمد مصطفیٰ بیمار پرسی کرنے کے لیے جا رہے. آئے دروازہ کٹکڑا، اندر تشریف لے آئے دروازے تو. بچہ ویکھیا موت و زندگی دی حالت کیفیت اندر. نبی پاک نے فرمایا بچے غلام قل لا الہ الا اللہ، اقرار کر لے عقیدہ توحید کا. بچے نے اپنے باپ وال ویکھیا، سوچو کہ یہودی سی، بشیر ابا غصے چ آ جائے. باپ کا دل بھی نرم ہے. لیکن آتے ابو القاسم، اے بیٹے سن لے، اگر آج محمد کی مان لے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. بچے نے کلمہ پڑھے، اللہ کا امر ویکھو جان نکل گئی. ابھی خواہش کا اظہار ہوا، پڑھ لے کلمہ، پڑھا، جان نکل گئی. ہن دسو نبی پاک نوں کی کہنا چاہیے سی؟ صحابہ نے ویکھیا جے ساڈیاں شاناں ساڈا مقام پھر ویکھ لیا جے اسی کیویں مختار کھولنا، کیویں نگاہ ماریے تقدیر بدل دے لیا. نہیں، جب دیکھا بچہ مسلمان ہو کے فوت ہو گیا، نبی پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی، اس عظیم واقعے اور معجزے آیت کی نسبت اللہ کی طرف. الحمدللہ الذی انقذہ من النار. یہ اس واقعے نو کوئی پڑھ کے کہے آپ مختار کل نے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. پھر دوجا واقعہ دا کی بنے گا جڑا صحیح البخاری اندر ہے. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حقیقی چاچا ہے ابو طالب. ابو طالب ہے. یہ کون ہے ابو طالب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، شیر خدا محبوب خدا علی المرتضیٰ کا باپ ہے، حسن و حسین کا دادا ہے. نبی علیہ السلام شریف لے آئے، فرمایا چاچا کلمہ پڑھ لو. اتھے بھی یہودیاں دے بچے نے کیا سی کلمہ پڑھ لو. اس نے بات مان لی، اللہ کی رحمت ہو گئی. وہ ہوتا وہی ہے جو صرف اللہ چاہے. فرمایا مان لو. چچا کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈی بات مننا اس معاملے اندر نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام فرمایا چچا جے اچھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہولی جے آہستہ جا پڑھ لو. میں اپنے کان لگا دے وہاں توڑے ہوٹھاں ہوتے آہستہ جا پڑھ لو تے میں گواہ بن جاواں گا.
بطور دلیل اللہ دے سامنے توڑا کلمہ پیش کر کے تو جنت لے کے جاؤں گا. چچا کہتا ہے محمد رسول اللہ میں کلمہ نہیں پڑھنا, میں اسلام قبول نہیں کرنا, میں اپنے مذہب تے دین تے مرنا ہے. جدو نبی علیہ السلام نے سنے آپ دے اکھاں چوں آنسو گر پے, واپس پلٹے رسول اللہ. سنیے دوستو, پورے جناب ضلع سے آنے والوں, اس مرکزی کانفرنس میں تشریف لانے والوں, سنو ہمارا پیغام سنیے. اس عقیدے کو اپنی بستیوں میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, ڈیروں میں, عوام الناس میں پھیلا دیجئے. ہماری دعوت پہ غور کیجئے. یہ کون ہے؟ نبی رحمت کے چچا ہے. اور واپس جانے والے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے, نہ جنات میں, نہ انسانوں میں, نہ انبیاء میں, نہ فرشتوں میں. اللہ کی مخلوق میں میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں, مایوس ہو کے چچا نہیں کلمہ پڑھتا. جبریل آ گئے, فرمایا انک لا تہدی. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہن میں نہ انتظار کیتا, ہن تو میں آدھا گھنٹہ لانا تو مینوں حق حاصل ہے. تھوڑی توجہ ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. محبوب جی ہے تو اختیار نہیں, میرا اختیار ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نہیں. دیکھا تقدیر کون بدلن سے قادر ہے؟ اللہ. تقدیر اللہ دے ہاتھ اندر ہے, کسے دے ہاتھ اندر نہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. جویں معجزات حق نے, ایویں کرامات حق نے. اولیاء دیا کرامات ہوندیاں نے. جویں سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی شہید ہو گئے, آپ دی شہادت تو بعد کفار نو پتہ چلے ہے عاصم شہید ہو گئے نے, تو کفار دے بڑے سردار نو عاصم نے قتل کیتا ہوئے. عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں کیا کچھ بندے بھیجے, جاؤ میدان جہاد اندر عاصم دی میت پئی ہوئے گی, انہاں دی میت ایک ٹکڑا کٹ کے لے آؤ, ہاتھ لے آؤ یا پیر لے آؤ یا سر لے آؤ, ہمارے گھر میں ہم اس کو لٹکا دیں گے. ہمیں پتہ چلے گا, ہمیں سکون پہنچے گا. ہمارے بڑے کا قاتل, باپ کا قاتل کے یہ جسم کا ٹکڑا ہمارے گھر میں لٹکا ہوا ہے. جاؤ صحابی رسول کی میت کا ٹکڑا لائیے. جب کفار میت کے قریب آنے لگے تے نبی علیہ السلام دے صحابی دی میت دی حفاظت انداز دیکھئے, کرامت دی انتہا دیکھئے. اللہ نے شہد یا مکیاں دا لشکر بھیج دیتا ہے. اور فرمایا مکیو میرے محمد صحابی دی میت دے قریب نہ آنے دینا, خبردار اس کی میت کو کوئی تکلیف پہنچائے. یہ تقریب ہے ولایت کی. سیدنا جریج کا واقعہ پڑھئے, چھوٹے بچے کو اللہ نے بلوا کے ولایت کی تقریم فرمائی. اصحاب کاف کو پڑھئے, 300 سال 9 سال سلا کے کرامت کی انتہا ہو گئی. سیدنا عمر فاروق کا مقام دیکھیے, ہزاروں میل دور لشکر کھڑا ہے. سیدنا ساریہ کا, سیدنا عمر نے ویکھیا ممبر پہ کھڑے کھڑے, جو درمیان جو سارے ولایت کے پردے ہٹے, کرامت ظاہر ہوئی. آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ دے اولے ہو جاؤ. صحابہ حیران, کہاں سے آواز آ گئی؟ عمر فاروق کی. وہ تو مدینے میں ہے. کرامت ظاہر ہوئی تو یہ بلندی ہے. جب حقیقت ظاہر ہوئی تو فجر کی نماز میں پہلی صف میں آپ کا قاتل چھپا ہوا ہے, نہیں پتہ لگا کون ہے جاننے والا. سیدنا عمر کا قاتل پہلی صف میں موجود ہے. یہ اصل اور وہ ہے کرامت. کرامت کا اختیار ولایت کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. اور سن لیجئے, جس طرح کرامت حق ہے, بعض دفعہ اللہ اسی طرح اپنے دشمنوں کی اہانت بھی کرتا ہے. اپنے دوستوں پر کرامت کا ظہور ہے اور دشمنوں پر اہانت کا ظہور. دیکھیے قارون جا رہے ہیں, اللہ نے زمین میں دنسا کے رکھ دیا, دنستا جا رہا ہے زمین میں, اور قیامت والے دن آج جہنم میں گرے گا. لوگوں نے کہا, منکرین حدیث نے کہا ہم اس حدیث کو نہیں مانتے, کیوں؟ رسول اللہ زمین میں دھنستا جا رہا ہے, دھنستا جا رہا ہے, دھنستا جا رہا ہے, قیامت تک دھنستا رہے گا.
کتنی گہری زمین ہے، حجر دھنستا جا رہے، ہم نہیں مانتے۔ اور ایک محدث نے حدیث کے منکرین حدیث کے اعتراض کے جواب میں لکھا کہ تم کہتے ہو ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، یاجوج ماجوج کا تذکرہ قوم کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وہ زمین پر موجود ہیں، کہاں موجود ہیں، تمہارا تو نظام ان تک نہیں پہنچ سکا، تم زمین کی وسطوں کو، زمین کے اوپر والے حالات کو نہیں جانتے، گہرائی کو اللہ کے سوا کون جانتا؟ یاجوج و ماجوج اور دجال رب کی زمین پر موجود ہے، آج تک وہاں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ مجھے بتلاؤ زمین کی گہرائیوں کو تک تم کیسے جا سکتے ہو، کیسے پہنچ سکتے ہو؟ صرف یہی نہیں، نبی علیہ السلام فرمایا ایک بندہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے جا رہا تھا، اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ نے اس کو بھی زمین میں دنسا دیا۔ جس طرح اولیاء کی کرامت ہے، دشمنوں کی اہانت دیکھیے۔ ایک بندہ بائیں اپنا کھانا کھا رہا، نبی فرمایا دائیں اپنا کھانا کھا، کہنے لگا نہیں کھا سکتا، اہانت اتر آئی، حد فالج پہ گیا۔ سنت کی مخالفت کی وجہ سے اہانت ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کرامت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم ایک سنت کو سینے سے لگا کے بیٹھے، سنتوں سے پیار کرنے والے وہی انداز محدثین کا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عبداللہ بن عامر ایک بندہ سیدنا ناراض تھا، اس نے کہا یار میری عمر بن عبدالعزیز سے صلح کروا دو۔ وہ بندہ آیا کہنے لگا میں صلح کروانا چاہتا ہوں آپ کی عبداللہ بن عامر سے، فرما اس کو میری مجلس میں نہ لانا۔ کہنے لگے کیوں؟ فرما اس کا چھوٹا بھائی رفع الیدین کرتا ہے نماز میں، یہ اس کو سوٹیاں مارتا ہے، جو محمد کی سنت کی مخالفت کرے میں اس کو اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ انداز تھا عبداللہ بن عمر کو پڑھیے، دیکھتے جو بندہ رفع الیدین نہ کرتا نماز اس کو کنکریاں مارتے۔ ہم نے ایک ایک سنت کو سینے سے کیوں لگائے بیٹھے ہیں کہ کہیں اہانت نہ اتر آئے؟ ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ہم تو کرامات والے لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کے منہج اور انداز پر چلتے ہیں اور سنت کی مخالفت نہیں کرتے۔ کیوں؟ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ آخری بات وال توجہ کرنا، جدوں بعد دفعہ اللہ آزمائش بھی بنا دیں گے۔ دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ خزانے اڑ رہے ہوں گے دجال کے ساتھ، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں اس کے باغات، جنت باغات ہوں گے۔ جو مان لے گا کہے گا اس کو باغات میں داخل کرے گا، جو نہیں مانے گا اس کو آگ میں داخل کر دے گا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جہاں کہے گا بارش ہو جائے گی۔ ہن تسی دسو یہ ہو جا بندہ جو پاکستان لب جائے بجڑا کہے تے بارش ہو جائے تے منن والی زمین وچ ہوے تے جڑا نہ منے او دی زمین وچ نہ ہوے تو اس نال گٹیاں پے جانا۔ میں بزرگ لدھ ہی آج ہم شوفتہ بازیوں سے مرعوب نہیں ہوتے۔ فلاں نے بندہ گیا تھے انہیں چوری دس چھڑی، فلاں گیا تھے اس نے جناب ساس دا نام دس چھڑیا، فلاں کول گیا تھے انہیں دی بیوی دا نام دس چھڑیا، انہیں دی چول دے تھلو تعویذ کڑ چھڑے باہر۔ ہم نہیں مانتے شوفتہ بازیوں کو، یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ ولایت کا معیار صرف قرآن کی اتباع ہے، محمد کی حدیث کی اتباع۔ جو قرآن و سنت مان لے وہ ولی ہے، جو نہ مانے اور اس کے ہاتھوں سے ایسے واقعات ظاہر ہوں ولی نہ سمجھو، سمجھو یہ اس کا ساتھی ہے۔ دجال کو دیکھیے کیا کیا ہوگا اس کے ہاتھ میں۔ آخری بات سنیے، دجال کے ہاتھ میں کیا کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نو مار دے گا، مرن تو بعد زندہ کر دے گا۔ دسو کتنا بڑا واقعہ ہے۔ پھر بھی ہم اس کو ولی کیوں نہیں مانے؟ دجال مانتے اس لیے کہ وہ استدراج ہے، ہمارے ایمان کی یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اگر کسی شعبدہ باز سے کوئی شعبدہ زہر ہو بھی جائے ہم اس کو ولی نہیں مانتے، ولی اسی کو مانتے ہیں جس کی رات اور دن محمد کی سنت کے مطابق گزرے۔ اتباع دیکھتے، کردار دیکھتے، شعبدے نہیں دیکھتے۔ دیکھیے دجال، نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال ایویں اپنے لوگ نال ملاندا جتھے لوگ نال رل جان گے، گروہ دے گروہ مختلف رنگاں دی پگڑیاں نال بہت سارے گروہ نال رلے ہون گے کہ کرنی پھرنی والا ہے ہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آخر تے آگے بڑھیے، فرمایا آئے گا ایک مومن آ جائے گا، مومن نو کہے گا، مومن کوئے گا اس نو کہے گا تو مینوں مان،
کہ میں ہی مشکل کشا، میں ہی حاجت روا، میں ہی نفع نقصان دا مالک، زندہ کرنا میں، ماردا میں، جیواندا میں۔ مومن کہے گا نہیں، تو اختیارات دا مالک نہیں، تو مختار کل حاجت روا نہیں، تو تے ازمائش ہے کیونکہ تیری ایک اک کانی تے جیڑا مشکل کشا ہوئے دی آنکھ، تیری ایک آنکھ کانی ہے، تو اپنی آنکھ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے شیخ نے لکھا ہے اور ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک عورت عقیدے میں اہل الحدیث تھی، کسی گھر کے ہاں نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، جو اہل حدیث نہیں تھی، 2-3 سال گزرے، بچہ نہیں سی ہوندا، سارے گھر والے کہن تو ہیں جو وہاں بھی، تو مندی جو نہ ہوئی، فلاں بزرگ کو چلیے تھے ہو جا ہونا۔ وہ پریشان ہو گئی، اس نے کہا عقیدہ بچانے کا کوئی راستہ نہیں رہا، جڑا وہ شوہر سی وہ ہمشیرہ دا رشتہ نہیں سی کدے ہو رہا، روزانہ تنگ کرے، تو جا تے سی، وہی تنگ کرے جدا اپنا رشتہ نہیں سی ہو رہا۔ اسے کہا تیرا رشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ اسے کہا میری صورت ہی قبول صورت ہے، میں کوئی خوبصورت نہیں، میرا بھی اگر رنگ شکل صورت صحیح ہوا تو میری شادی ہو جاوے۔ اسے کہا شام نو سارے گھر اکٹھا ہوئے تو کل میں ٹر جاواں گی، جیڑے دربار تے کہو گے ادھر چلی جان۔ سارے جدو گھر دے اکٹھے ہو رہے نا، انہیں کہا بھائی یہ رشتہ کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں کہا بھائی یہ صورت ٹھیک نہیں۔ اسے کہا تینوں بابے کو سویرے لے جاؤ، یہ شکل ٹھیک چا کرے تو میں نے اولاد دین تے بھی قادر۔ تم تو سارے اس کو ماننے والے ہو، تمہاری بہن کی صورت ٹھیک نہیں کر سکتا تو مجھے بچہ دے سکتا ہے، اگر تمہاری صورت ٹھیک کرنے پر قادر ہے اور جا کے صحیح کروا کے لاؤ پھر جاؤں گی۔ انہوں نے کہا سن سمجھ آ گئی، اسی سارے نے وہی عقیدہ جڑا تیرا عقیدہ ہے، آج پتہ لگ گیا بابیاں دے اختیار کچھ نہیں ہے، کچھ کسی کے اختیار میں۔ دجال کھڑا ہے مومن شخص کے پاس، من لے، اے مومن کہے گا نہیں، جڑا میرا رب ہے وہ کانا نہیں تے تو کانا، اسی کانے نبی نہیں مانتے تے تو رب آنا نہیں مانتے۔ وہ کہے گا دجال اگر نہیں مانتے، حواریین پوچھے گا جڑے پیچھے سارے کھڑے، سناؤ تو اڈا کی خیال ہے مرید دو سا کہ مرو اس لوگ ہے ہی واپی۔ دجال کے ہاتھ میں ٹوکا ہوگا، یار ہی ہوگی، وہ اس کو قتل کر دے۔ جب قتل کرے گا سارے حواری نعرے ماریں گے، واہ کمال کی تھی بزرگ، آکے ہون میں نو زندہ کرا تاکہ عبرت ہوئے کہ میں مارن تے بھی قادر تے زندہ کرن تے بھی قادر ہاں۔ انہوں نے کہا اٹھ پہ، وہ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا ہون تے میں نو من لینا، میں تے ماریا بھی ہے تے زندہ بھی کیتا ہے۔ وہ مومن کہے گا ہون کیویں مننا، من تے کامل یقین ہو گیا ہے، میں وہ شخص ہاں جی دی خبر محمد مصطفیٰ دے گئے سن، میں تو وہ شخص ہوں جس کی خبر رسول اللہ دے گئے تھے، میں اب کیسے مان لوں تجھے؟ رسول اللہ نے، ہمارے محبوب نے فرمایا تھا، حدیث میں ہے کہ ایک شخص مومن ہوگا جس کو وہ قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، وہ مومن پھر بھی اس کو نہیں مانے گا، لگتا ہے وہ مومن میں ہوں، میں کیوں مانوں تجھ کو؟ میرے محمد تو میری بشارت دے گئے تھے، تو نہیں مجھے آپ چلو جے تو زد ہی کرنا ہے تو ہون میں نے دوبارہ مار، ایک باری جی مارے دوجی باری مار۔ نبی علیہ السلام نے جدوں دوجی باری ہو دجال مارن دی کوشش کرے گا نہیں مار سکے گا، مومن کہے گا ذرا مار دوبارہ، تو من قتل ہون نہیں کر سکتا کیونکہ میرے محمد فرما گئے۔ جدوں دجال اگے نو ہوئے گا انہوں پسینہ جاری ہو جائے گا، پریشان ہو گئے، دجال پیچھے دوڑے گا، حواری بھی سارے پیچھے دوڑن گے۔ اے مومن جیڑا ہے اپنے ساتھیاں لے کے کہے گا پکڑو پکڑو دجال نو، دے پیچھے لگو، جھوٹے قطع ہوئے لوگاں دے ایمان عقیدے شعبدہ بازیاں تے برباد کر دے۔ تب ہی امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ ہمارے علاقے میں ہمارے دور میں کچھ لوگ تھے جو آگ میں چھلانگ، لوگوں کو بیوقوف بنا، آؤ آگ میں چھلانگ لگائیں، ہم زندہ بچ گئے تو ہم سچے، اگر جل گئے تو جھوٹے۔ وہ لوگ آگ میں چلے جاتے، لوگ ان کے حواری مرید بن گئے، اتنے بڑے کامل لوگ جو آگ میں جاتے۔ ابن تیمیہ کو خبر ہوئی، انہوں نے اپنے ملک کے حکمران کو لکھا کہ ہمارے ملک میں لوگوں کے عقیدے برباد ہو رہے ہیں اور لوگ آگوں میں چھلانگ لگا رہے ہیں، یہ جھوٹے شعبدہ باز ہے، ڈرامے باز ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ابن تیمیہ رحمہ اللہ عنہ کہ وہ واقعی ہوندہ تے انجائیے، فرمایا میرے سامنے لے آؤ، سامنے لائے گئے، فرمایا سنیا تسی آگے جاندے تو آگ نہیں جلان دی؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا میرے سامنے گرم پانی کے ساتھ تم بھی غسل کرو، میں بھی غسل کرتا ہوں، پھر آگ میں آپ داخل ہوں گے، اگر تم بچ گئے تو میں تمہیں مان لوں گا۔ کہنے لگے غسل نہیں کرنا، نہاونا نہیں۔ فرمایا پھر نہا کے اگر داخل نہیں ہوتے تو فرمایا بادشاہ سن لے،
انہوں نے مینڈک کی چربی کو یا کوئی خاص قسم کا پتھر ہے اس کے مثالے کو اوپر ملا ہوا ہے، یہ ڈرامے باز ہیں، یہ ولایت نہیں ہے، ولایت محمد کی تابعداری کا نام۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے اپنے حالات میں، سن لیجئے، دجال آگے آگے ہماری بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پیچھے پہ یہ مومن ہے اور یہ ساتھی نے اور سارے کو قبیلے نہ متعلق نے، وہ قبیلہ کیڑا؟ بنو تمیم دا۔ یہ بنو تمیم کا شخص ہوگا۔ بنو تمیم کون ہے؟ یہ عرب میں خاندان ہے جس سے محمد بن عبد الوہاب بھی پیدا ہوئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آ رہے ہیں، اور یہ پورا عرب میں قبیلہ آج بھی موجود ہے، اور سارا قبیلہ اہل الحدیث ہے۔ جو ابن سنیے، پھر یہ قبیلہ اس کو تھکیل کے شام کی طرف دجال کو لائے گا۔ جب مقام لط پہ پہنچے گا، آگے سے عیسیٰ بن مریم آ جائیں گے، آسمان سے اتر چکے ہوں گے، وہ آئیں گے اور آگے مقام لط پہ دجال کا قتل ہوگا، اور دنیا کو بتا دیا جائے گا کہ ایسے شعبد باز ولایت نہیں ہوتے، کرام باز ولایت کا، اس کا نام ولایت نہیں ہے، ولایت نام ہے قرآن و سنت کی اتباع کا۔ اللہ ایسے واقعات ہمارے لیے بعض آزمائش بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص کا عقیدہ، ایمان، اعمال درست نہیں ہے، وہ شعبدہ بازی کرتا، اس کو ولی نہ سمجھیے۔ ولایت کے لیے قرآن کی اتباع، ولایت کے لیے مصطفیٰ کی اتباع ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ عقیدہ اہل الحدیث کا ہے۔ اس عقیدے پر ہم آج تک قائم ہیں کہ اپنے معجزات و کرامات کی بنیاد پر غیر اللہ کی مشکل کشائی کے دعوے نہ کیے جائیں، یہ ان کے دلائل نہیں ہے، یہ نبوت اور ولایت کے دلائل ہوتے ہیں، مشکل کشا ہونے کے دلائل نہیں ہوتے۔ مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔